باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المهذب والصفي المقرب والحبيب المنتجب والأمين المنتخب المعلن الحق بالحق مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صلوات مومنین کرام رب العالمین بوسیلہ محمد آل محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے پاس فاصلوں کے جو ہے وہ مشکلات کی وجہ سے وقت کم آ رہا ہے اور یہ سارا جو ہے اس میں میرا ذاتی اتنا وہ قصور نہیں ہے، تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہماری ایڈمنسٹریشن سے ہوئی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ بہرحال اگر زندگی نے موقع دیا تو کوشش کریں گے کہ ٹکا کر جو ہے نا ایک تفصیلی گفتگو بلا شراب کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اس میں اب سوال بھی آگے میں نے تو ایسے ایک شاید آپ کے اعلان کیا کہ نہیں کہ میں جو سوالوں کے جواب ہے وہ 12 محرم کو صوبم کی مجلس میں دے دوں گا، اس میں جتنے مرضی سوال ہوں تو بیٹھے رہیں گے تو کر لیں، کیونکہ ایسے کا وقت کم ہے، اس لیے ہم موضوع پر بات کر کے تو جو لوگ اس وقت نہیں آ سکے ان کے لیے ایک فکری پیغام تو پہنچا لیں، یعنی ذہنوں کو ایک بات تو پہنچائی جا سکے کہ یہ جو ہے ایک نقطہ نظر یہ بھی کتابوں میں چھپا ہوا ہے تو رہا چاہیے۔ اب یہ سوال لکھے کسی بھائی نے کہ جو سوال اس میں یہ کل کی مجلس فضائل مرالی کے حوالے قرآن و حدیث اور معتبر کتب کے حوالے دہرا دیں۔ اچھا کل کی مجلس میں مولانا علیہ الصلوۃ والسلام میں تو جو حوالہ پڑھتا ہوں بولتا ہوں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں ساتھ ہی، مجھے نہیں پتا آپ نے اس میں جو ہے ایک حوالہ میں نے تفسیر فرات الکوفی کا بولا تھا، اس میں حدیث ہے کہ لولا کا یا علی ما عرفا حزب اللہ، یہ حدیث پڑھی تو یہ تفسیر ہے شیعہ بڑی معتبر تفسیر ہے الفرات کوفی، تو جہاں چاہیے کوفہ کے رہنے والے تھے، نام ان کا جو ہے وہ فرات ہے، انہوں نے تفسیر کی ہے تو اس کا نام اس میں سے تھا۔ دوسرا جو شاید زیادہ سوالی وہ ہو حوالہ وہ سرکار علی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے رہنے والی بات کا ہو سکتا ہے، تو وہ مرزا حسین نوری ان کی کتاب ہے نفس الرحمن فی فضائل سلمان، تو یہ آیت اللہ ہے، کوئی چھوٹے موٹے بندے نہیں، تو جہاں سے یہ کتابیں پھر تھیسس پیش کیے جاتے ہیں ان کو ریکمینڈ بھی آیت اللہ ہی کرتے ہیں، تو کسی گلی کے بچے کی کتاب نہیں ہے، نفس الرحمن فی فضائل سلمان آیت اللہ مرزا حسین نوری کی کتاب، تو جہاں چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کل فکرہ بولا کہ اللہ پاک بھی مولا مانتے ہیں، حضرت علی کو اس کی تشریح کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جو ہے اللہ مولا نہیں مانتا علی کو تو مولا منواتا کیوں؟ مطلب اگر کسی آدمی کے پاس کوئی ذرا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ کہے گا جو منوا رہا ہے تو وہ کسی معیار پر اسے مولا مانے بیٹھا ہے نا، تو یہ نہیں کہ آپ اپنی فکر میں یہی کہ علی اللہ کے بھی باس ہیں، اللہ کے بھی صاحب ہیں،
یہ تو توازن ہی غلط ہو جائے گا، ایسا تو ہے ہی نہیں توجہات چاہیے. یہ تو پہلے حقائق میں جو ہے وہ کنفرم چیز ہے کہ علی بندہ خدا ہے. علی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے مولا ہے عوام کے. اگر کوئی عوام میں علی کو مولا نہ مانے تو اللہ تو علی کو ہی بندوں کا مولا مانتا ہے نا. توجہات چاہیے. اسے جو علی سے وفادار ہے وہ اللہ کا وفادار ہے، کہ خود جس کو اللہ نے اس کو جو ہے وہ کیا. یہ کتاب ہے شیخ توسی کی کتاب، پرانی کتاب ہے، ابھی تو اویلیبل بھی نہیں ہے، لیکن اس پر نیٹ پہ مل جائے گی، عربی میں ہے. جو ہے اس کا نام ہے مصباح المتہجد. توجہات چاہیے. تو کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کرتے، ہر چیز کتابوں سے پڑھ کر کے اگر کتابیں ہی غلط لکھی ہوئی ہیں تو پھر وہ بھی صحیح نہیں جو علی کی شان گھٹاتی ہے. وہ بھی کتابیں صحیح نہیں ہیں جن میں علی کم ہی کم نظر آتا ہے. توجہات چاہیے. کیونکہ علی کو نام ہم نے علی نہیں دیا، علی کو اللہ نے علی کہا. اللہ اکبر. قرآن میں ارشاد ہوا 30واں سورہ روم کی 30ویں آیت. آپ کی بات سے بات کو لے کے چلتے ہوئے توجہ سے سنیے گا. فیصلہ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن کوئی بھی بندہ کسی بھی جو ہے وہ تضاد میں، کسی کنٹراڈکشن میں فیصلہ کرتے وقت خود پارٹی نہ بنے، جج بنے. دونوں کے حقائق سنیں، ہماری بات بھی سنیں، اپنی بھی سنیں دوسری طرف، اور پھر فیصلہ کریں. تب فیصلہ صحیح ہو. اگر پہلے ہی بکا ہوا ہو بندہ فیصلہ کرنے والا تو پھر صحیح فیصلہ نہیں ہوتا. توجہ چاہیے. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. اچھا، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا 30ویں سورہ روم کی 30ویں آیت میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. بس اے محمد، یہ محمد سرکار اکیلے کے لیے حکم ہے، عوام کے لیے نہیں. کیا محمد تو ایک اقیم وجہ کا، اپنے چہرے کو رکھو ہر طرف ہر وقت. فاقم وجہ کا، اللہ اکبر. فاقم وجہ کا دین حنیفہ، دین حنیف کی طرف رخ رکھو. 24 گھنٹے رسول کا رخ دین حنیف کی طرف رکھے. دین حنیف سے مراد کیا لیا گیا؟ دین بے عیب، وہ دین جو کامل ہو، وہ دین جس کو کوئی پکڑ لے تو پھر وہ جہنم میں نہ جا سکے. آپ کی تو نہ چاہے. یہ حکم دیا گیا رسول کو. یہ رسول کو حکم کب دیا گیا؟ اعلان نبوت کے بعد یا رسول کے عالمین کی رحمت ہوتے وقت؟ کب حکم دیا گیا؟ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول کے لیے یہ امر ربی جب سے دین ہے، محمد سرکار رسول دین ہے، اور آپ کو یہی حکم دیا گیا کہ 24 گھنٹے اپنا رخ، اپنی توجہ، اپنی کنسنٹریشن، اپنا ارتکاز فکر کا قبلہ اسی دین کو رکھا جائے. دین حنیف جو بے عیب دین ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. توجہ چاہیے. یہ دین ہے وہ قانون. فطرت کے معنی کیا ہے؟ کھولنا، جاری کرنا. گھبرایا تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ کی توجہ چاہیے. ایک مرتبہ قریب آتے ہوئے میں اپنی بات پوری کروں گا، چاہے 9:30 ہو جائے، لیکن میں کم از کم پیغام ضرور دیکھے جاؤں گا، اس لیے کہ اگلی منزل پتہ نہیں لکھی کہ نہیں، جو مل گئی ہے اسے تو مکمل کر لیں. میرے بزرگ زید صاحب تشریف فرما، اللہ زندگی سلامتی دے. سارے لوگ مجھ سے عالم ہیں، میں تو آپ برادران کی جو ہے وہ سینوں سے چھلکنے والے فکر معرفت سے حاصل کر کے چیزیں جوڑ کے پیش کر دیتا ہوں. تو مولا ہم سب کا نا قبول منظور فرمائے. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. 24 گھنٹے اپنا رخ رکھو دین حنیف کی طرف. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اب اس کے لیے معنی کرنے والوں نے کیا کہہ دیا؟ یہ اللہ کی فطرت ہے. اچھا، اللہ بھی فطرت کا محتاج ہے؟ اس سے تو آپ نے کبھی سوال نہیں کیا کہ اللہ کو فطرت والا کیوں کہا؟ تو چاہیے. فطرت جو ہے وہ تو ایک قانون ہے جس کی پابندی کرنی ہوتی ہے. توجہ چاہیے. جس کے تحت چیزیں کھولنی جاتی ہیں. فطر کے میں نے کھولنا. توجہ چاہیے. تو اللہ کی فطرت انہوں نے اسی پہ اپنی طرف سے شاعرانہ معنی لیے ہوئے. انسان اللہ کی فطرت پر ہے. فطرت اللہ کا لفظ آیا ہے
او بھائی فطرت اللہ سے مراد اللہ کی فطرت سے اللہ پر پابندی نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو دین حنیف ہے، یہ جو بے عیب میں نے دین دیا ہے، میرا مخلوق پیدا کرنے کا مقصد یہ دین ہے، اس پر مخلوق کو پیدا کیا گیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اسے کبھی نہیں بدلے گا۔ اس دین سے ہٹ کر، دین حنیف سے ہٹ کر کوئی بندہ اللہ کو کسی دوسری چیز پر نہیں منا سکتا۔ بتا، دین حنیف نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، شریعت ہے، کیا چیز ہے دین حنیف؟ کلمہ ہے، قرآن ہے۔ بھئی تدبر کا دور، ہمیں اپنی بات سمجھنے کے لیے سوال قائم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے نا۔ یہ اسلام ہے، کوئی ہلاکو خان کا دربار تو نہیں ہے، تو جو چاہیے تو یہ دین حنیف کیا چیز ہے؟ ایک چیز کا نام تو لے، کسی مسجد سے بتاؤ کھڑے ہو کے دین حنیف یہ چیز ہے۔ اللہ نے اس پر انسانوں کو پیدا کیا، کیا چیز ہے؟ ایسے ایک ملا جلا، ایک ایمبیگوس جو ہے، ایمبیگوٹیز والا ایک آپ کو پورا لائف پیٹرن دے دیں گے، اس میں نمازیں ہیں، اس میں روزے ہیں، اس میں حج ہے، اس میں پوری شریعت ہے، اور بندے کی جا کے مرتے وقت سپلیائی ہوتی ہے، تو جو ہاتھ چاہیے یہ دین حنیف ہے؟ یہ دین شکوک و شبہات ہو جاتا ہے، جتنا اتنا سلیبس لیا، توجہات چاہیے، جاگتے دنوں کو کلام کرتے۔ دین حنیف کیا چیز ہے؟ دین بے عیب، دین لا ریب، قرآن اسی کی شرح کر رہا۔ توجہات پہ شکر گزار۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اس دین حنیف کو مٹانے والے فنا ہو جائیں گے، یہ دین قائم رہے گا۔ تو جہاں چاہیے یہ قیم دین ہے، قائم دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت، قرآن کہتا ہے، اسے علم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دین تو لیا ہے، دین حنیف نے لیا ہوا۔ تو جہاں چاہیے یہ قرآن ہے، بتائے دین حنیف کیا ہے؟ کوئی چیز تو کون کرے گا اس کی شرح، تشریح کون کرے گا؟ مولوی صاحب مل کے اخذ کر لیں گے اللہ کی وحی کا ترجمہ، گروپ بیٹھ جائے گا شورا کو اللہ کی بات سمجھ آ جائے گی بغیر معصوم کے، سارا معاشرہ مل کر اللہ کی بات کا ترجمہ خود کرتا رہے، سارا معاشرہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ اپنی بات کی شرح اپنے دین کے وارثوں سے کرواتا۔ وجہ چاہیے جاگتے ہیں وغیرہ، تو یہ دین حنیف کون شرح کرے گا؟ شیخ حر عاملی، ان کی کتاب ہے اثبات الہدا، اس میں اس کی شرح کی میرے پانچویں امام باقر علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا یہ دین حنیف کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ذَلِكَ وِلَایَتِ امیر المومنین علیہ السلام۔ جاگتے دنوں وہ کلام کرتے ہیں، دین حنیف میرے جد علی کی ولایت کا نام ہے۔ تو جو چاہیے جاگتے دنوں وہ کلام کرتے ہیں۔ کتنی پریشانی ہے آپ کو، اگر ولایت میں ایسا رہیں گے تو مرنے کے بعد اس سے زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ توجہ چاہیے، جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں۔ دین حنیف ہے ولایت علی، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، معصوم کی تفسیر۔ اب معصوم کی تفسیر سے میں نے آپ کو کیمرہ کے سامنے ریکارڈ کروایا کہ امام باقر نے فرمایا کہ دین حنیف علی کی ولایت کا نام ہے، یہ میں نے کہا ہے۔ خدا کی قسم انکار کرنے سے پہلے ارے کوئی دوسری تفسیر معصوم کی لے کر تو آؤ جس میں معصوم نے کہا ہو نہیں دین حنیف قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، شریعت ہے۔ ارے جب تمہارے پاس دوسری تفسیر ہے ہی نہیں تو تمہاری خاموشی کسی اور چیز کا بتا رہی ہے۔ پھٹنا چاہیے، جاگتے نہ کلام کرتے نعرہ حیدری، دین حنیف ولایت علی ہے۔ توجہ چاہیے، بنص قرآن دین حنیف ولایت علی ہے۔ دین حنیف کا مطلب ہے دین بے عیب، دین یقین، دین نجات، جسے یہ مل گئی پورا دین مل گیا۔ صرف علی قرآن کا نقطہ نہیں، علی کا وجود بھی ایمان کا نقطہ ہے۔ صرف علی قرآن کا نقطہ نہیں ہے، علی خلا
میرا مولا کل ایمان ہے، جسے علی مل گیا اسے کسی کی کمی نہیں رہ گئی. تو جہاں جائے چاہتے تھے وہ کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب لکھا قرآن میں، توجہ چاہیے. سب سے پہلے اپنی فکر کو، اگر آپ کا مطالعہ ہے، اگر مطالعہ نہیں، میری تقریر گھر میں بیٹھ کے سنو، اس کو ریکارڈنگ کے نوٹس بنائیں، پھر جا کے مدرسے والوں سے پوچھیں جو آپ کے جن پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ بات ہے تو جو حج ہے. بتاؤ یوم اگست کس کی ولایت پر عہد لیا گیا تھا؟ نماز کی ولایت پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر. کس پر اللہ نے میثاق لیا تھا؟ تفسیر الاتقان سیوطی کی، تاریخ الخمیس توجہات چاہیے، مجمع البیان، تفسیر برہان، تفسیر شیعہ سنیوں کو اٹھا کے دیکھو. یہ نابل المودع دیکھو، حدیثوں کی کتاب ہے. حافظ حسقانی کی شواہد التنزیل ہے، سنیوں کی کتابیں ہیں. اٹھا کر دیکھو، ایک ایک میں لکھا ہے کہ اللہ نے یوم الست روحوں سے وجود دینے سے پہلے عہد لیا تھا کہ جنت اسی کو ملے گی جو اللہ محمد کے بعد علی کی ولایت کو بلا فصل مانے گا. فجا چاہیے. اچھا پھر آپ کیوں گئی علی کی ولایت پر دستخط کیوں؟ علی کی ولایت پر عہد کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت دین حنیف ہے. صرف دین نہیں، دین حنیف، دین بے عیب. جسے علی مل گیا اسے کمی کوئی نہیں رہتی. گھبرانے کا کلام نہیں. علی کی ولایت پر عہد لیا. کتنی آیتیں، کتنی حدیثیں، کتنی روایتیں. نماز پر کیوں نہیں لیا؟ روزے پر کیوں نہیں لیا؟ تو جو حج چاہے جاگتے تھے وہ کلام کرتے. اس کے بعد انبیاء کو نبوتیں دی گئی. تو کس پر؟ اللہ کی توحید، محمد کی رسالت اور علی کی ولایت پر. کیوں بھائی علی کی ولایت پر کیوں؟ اللہ رسول کے بعد نماز پہ عہد لیا جاتا، روزے پہ لیا جاتا، شریعت پہ لیا جاتا. یہ علی کی ولایت کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت ہے دین حنیف. پہلا میثاق روحوں سے علی کی ولایت پر. انبیاء کو نبوتیں ملی تو علی کی ولایت پر. اسلام مکمل ہوا تو علی کی ولایت پر. ہمارے جنازے میں گواہی لیں گے تو علی کی ولایت پر. ہم مرنے میں بچنا چاہتے ہیں سختی سے تو علی کی ولایت سے. ہمیں قبر میں آسانی چاہیے تو علی کی ولایت سے. ہمیں محشر میں آسانی چاہیے تو علی کی ولایت سے. ہمیں کوثر کا جام چاہیے تو علی کی ولایت سے. ہمیں پورے صراط سے گزرنا ہوگا تو علی کی ولایت سے. ہمیں نوال حمد کی چھاؤں ملے گی تو علی کی ولایت سے. اور ہمیں جنت میں داخلے کی چابی ملے گی تو علی کی ولایت سے. اور جنت میں پکے رہیں گے تو علی کی ولایت سے. اللہ نے میثاق لیا تھا علی کی ولایت پر. اللہ معاشر میں سوال کرے گا تو علی کی ولایت پر. یہ صرف علی کی ولایت کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت دین بے عیب ہے. دین حنیف. اتنی ساری چیزوں پر آپ کاٹا کیسے لگا سکتے ہو؟ یہ ایسا حق ہے جو دشمن علی سے چھپائے نہیں چھپتا. وہ لوگوں میں انکار کر جاتے ہیں، رات کو انہیں نیند نہیں آتی، صبح کو نماز بھول جاتی ہے. اللہ اکبر. مجھے پتہ ہے دشمن علی کے حالات کا. توجہ چاہیے. یہ ایسا حق ہے جو چھپائے نہیں چھپتا. لوگوں سے نہیں، لوگوں کے ساتھ تو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور نہیں ایسا نہیں، کچھ اور بتاؤ تو صحیح. میں یہی تو پوچھتا ہوں کون سا چور دروازہ ہے جنت کا جس کے ذریعہ سے دشمن علی چپکے سے جنت میں جا رہے. ہائے ہائے گھبرانے کا سکتا. وجود علی دین حنیف. علی دین بے عیب. ولایت علی دین بے عیب. علی کی ولایت بھی دین ہے، علی کا وجود بھی دین ہے. اس لیے جب اللہ نے نبیوں کو دین کی کمال کی سند دی تو اس میں کچھ اور نہیں دیا، بلکہ وہاں دیا جہاں محمد نے لوگوں کو علی دیا. الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین اس شان پر آ گیا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا تھا. پتہ چلا علی کی ولایت دین حنیف بھی ہے، دین بے عیب بھی ہے، دین کامل بھی ہے.
عیسائی. اس نے کہا, as I studied the biography of Ali, I confessed that Ali never did anything against the ethics of Islam. کہا کرتے میں عیسائی ہوں, میں نے جو علی کی بایوگرافی پڑھی, میں نے دیکھا کہ علی نے کبھی بھی اسلام کے کسی قانون کو توڑا نہیں. یہی ایک اور ہے, ایلیا پاولوچ پیٹروشفسکی, یہ ایک روسی دانشور ہے. اس نے کہا اسی طرح کی سٹیٹمنٹ, علی never violated the law of the religion as compared to his opponents. They did, and in fact Ali is a true model of Islam. غیروں نے کہا علی نے کبھی اسلام سے ٹکراتا ہوا رویہ پیش نہیں کیا, لیکن علی کے دشمنوں نے کیا. اور اگر اسلام کا کوئی نمونہ دیکھنا ہو تو پھر علی کو دیکھو. اچھا, یہ تو غیروں کو بھی نظر آتا, تو جنہیں علی کا نام لے کے نظر نہیں آتا وہ اپنا نہیں رہتا. آپ کے تو جہاں چاہیں. رسول نے دعوت ذوالعشیر دی. اگر آپ کے پاس حقائق فکر میں ہو, جن کو دی گئی وہ ہاشمی ہیں, بت پرست نہیں, جن کو دی گئی وہ آل ابراہیم ہیں, کافروں کے بچے نہیں, جن کو دی گئی وہ نبیوں کے خاندان کی نکاح والی اولاد ہیں, آزاد لوگوں کے بچے نہیں. جن کو دعوت ذوالعشیرہ دی گئی ہے وہ عام لوگ نہیں, نکاح کرتے ہیں, نبی زادے ہیں, ابراہیم کے خاندان پر انہیں فخر ہے, ان کے پاس اولاد حلال کی ہے, ان کے پاس دعائے ابراہیم آ رہی ہے. وہ سارے وہ ہیں جو بس منص قرآن مومن ہیں, محمد کے ظہور سے پہلے محمد کو مانتے ہیں. وہ سارے وہ ہیں جو ابراہیم کی طرح محمد کے قرآن پر نزول سے, زمین پر پہلے نزول سے ابراہیم کی طرح قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں. عام لوگ نہیں ہیں. رسول نے ان تمام ہاشمی پاکیزہ گھرانے کی اولادوں کو بلایا. ابو طالب محافظ اسلام کے گھر میں, ابو طالب کے کھانے پر, ابو طالب کے دعوت کے ساتھ. تو جو چاہے یہ ہے دعوت ذوالعشیرہ. وہاں پر رسول پاک نے ان کو بٹھا کر کہا, یہ بات پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ ابو لہب جو تھا وہ عقیدتاً کافر نہیں تھا, عملاً فاسق تھا. جیسے مسلمانوں کا بچہ شراب پینی شروع کر دے اور باپ شراب چھڑائے تو وہ کہ نہیں, تو اب شراب لازم بات ہے, جب پورے نظام سے ٹکرا جاؤ تو شراب اسے عقیدے میں بھی کافر کر دے گی, تباہ کر دے گی. اگر باپ سے لڑے تو شاید بچ جائے, اگر شراب کے لیے مولا سے الجھ جائے پھر تو اس کا بیڑا ہی غرق ہے. تو بس ابو لہب کا بیڑا ایسے غرق ہوا کہ وہ بت پرست نہیں تھا, بتوں کی حرام آمدن نے اس کو جہنمی بنا دیا. رسول سے ٹکرا گیا. آپ کے تو جو ہے اب رسول نے وہاں پر دعوت دی. تاریخ نے دعوت کے لیے بیان کیا. رسول نے کیا کہا, لوگوں میں آل ابراہیم ہوں, تم آل ابراہیم ہو, ہمارا گھرانہ اللہ کی طرف سے برکتوں والا گھرانہ, مصطفیٰ گھرانہ, ہم کعبے کے متولی ہیں, ہم امیین ہیں, کائنات میں اللہ کی رحمتوں کا مرکز, ہم اچھے لوگوں کے بچے ہیں, ہمیں بشارتیں ملی ہوئی ہیں, ہمارے بڑے بڑے اولیاء گزرے جن کے قانون چل رہے ہیں, جس میں ہاشم ہے, عبد المطلب ہے, ابراہیم کے بعد ہمارا گھرانہ عام گھرانہ نہیں. کبھی ہمیں اصحاب فیل کے اوپر فتح نظر آئی ہے تو کبھی ہمیں اپنے مخالفوں پر اللہ نے عزت عطا فرمائی. توجہ چاہیے. رسول پاک خطبہ دے رہے اور آپ نے خطبہ دیا اور ہاشمیوں کے ساتھ سارا بات پڑھ لے.
صاحب نے کہا بلا تو جو ہاتھ چاہیے. اب وہاں پر ایک سازش چل رہی ہے ابو لہب کی اپنے مفادات کے لیے. محمد ابو طالب کا بڑا احسان مند ہو گیا ہے. محمد ابو طالب کے بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے, اسے ہر وقت ساتھ رکھتا ہے. دونوں نے کوئی جادو بھی سیکھ لیا ہے. آخر ہم بھی تو آل ابراہیم ہیں, ہمارے سائے ہیں, نہ محمد کا سایہ ہے نہ علی کا سایہ ہے. خدشہ یہ ہے کہ محمد علی کی حمایت میں کوئی اعلان نہ کرتے, اس سے سارے بزرگوں کی توہین ہو جائے گی. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. ادھر جب سرکار رسالت نے کہا بتاؤ کہ ہم رسول کا انتظار کر رہے کہ نہیں, کیا تم نہیں جانتے وہ رسول کون ہے؟ خاموشی رہی. رسول نے کہا وہ اللہ کا آخری رسول میں ہوں, میں محمد ہوں, میں درود والا ہوں. تو جہاں پہ شکر گزار صلوات پڑھ لیں. سب کا بیٹھنا قبول کرے, گرمی ہے. نعرہ سے لگایا کریں. مجھے جو ڈھیلا نعرہ لگاتا ہے نا اس پہ بڑا ترس آتا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ایک ہی تو عطا ہے اللہ کی نجات کے لیے, اور وہ بدبختی میں اسے بھی نہیں لگا رہا. ایسے لگا لیا کرو کہ محشر میں صحیح لگ جائے. میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ نعرہ ہے, اس کے علاوہ کوئی پل صراط سے پار ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ کی توجہ پر شکر گزار. اللہ اکبر. وہاں پر رسول نے رسالت کا تعارف کروایا. سب نے ماننا ہوا تھا, لیکن معاشرتی سیاست میں خاموشیاں ہو گئی, خاندان بٹا ہوا ہے, توجہ چاہیے, مفادات ٹکرا رہے. وہاں پہ رسول نے اپنے اس رسالت کی حمایت کے لیے کہا تم سب جانتے ہو اللہ نے مجھے ایک مددگار بھی عطا کیا ہے ہاشمی گھرانے سے. اب آپ سارے کیونکہ چہرے پہچان رہے ہیں, نباز فطرت بشر ہے محمد, اس لیے آپ نے کہا من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. سارے خاموش رہے. 10 سال کا علی اس سوال پر رک نہ سکا, کیونکہ علی ہی تو وہ ہے جسے رسول نے اپنی دعائے اول میں مانگا تھا وہی کے ساتھ. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدر سورہ بنی اسرائیل کی 80ویں آیت. علی کو پتا ہے میں ہی تو وہ ہوں جو دعائے محمد ہوں, میں ہی تو وہ ہوں جو اللہ کی بارگاہ سے محمد کو ملا ہوں, میں ہی تو وہ ہوں جو محمد کا مددگار ہوں. رسول حکمت کے ساتھ ذہنوں کو قائل کر رہے ہیں, اور علی پر واجب بن گیا ہے کہ کھڑے ہو کر بولنا کہ انا ناصر کا یا رسول اللہ. گھبرانے کا سے کلام ہی نہیں ہے. رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں, میں ہوں آپ کا مددگار. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اب مددگار بن رہا ہوں. ارے میں ہی تو وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ مانگو, اور پھر اللہ نے مجھے دیا تھا. میں ہی تو دعائے انبیاء ہوں, میں ہی تو دعائے محمد ہوں, میں ہی تو دعائے آل ابراہیم ہوں, میں ہی تو عطائے الہیہ ہوں. علی کھڑے ہوئے, رسول نے حکم دیا بیٹھ جاؤ, ابھی انہیں سمجھ نہیں آئی ہے. گھر سے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. رسول نے دوسری مرتبہ پوچھا, توجہ ہے, دعوت 3 دن چلی, پہلے 2 دن اٹھ کر چلے گئے, تیسرے دن روک کے گئے. رسول نے یہ کلام کیا, توجہ چاہیے. جب یہ بات ہو گئی آخر تیسری مرتبہ علی پھر کھڑے ہوئے, کیونکہ اگر علی بیٹھتے رہتے خدشہ تھا کہ اللہ نے ناصر بنا کر بھیجا اور میں آگے سے بولوں نا تو کہیں نصرت کرنے کا عہدہ نہ چھن جائے. صداقت پر واجب بنتا تھا. اس لیے محمد سرکار نے جب پوچھا من انصاری اللہ, بتاؤ اس بیعت پر دعائے ابراہیم بن کر, دعائے انبیاء بن کر, دعائے کائنات بن کر اللہ کی بارگاہ سے میرا مددگار کون ہے تم کو نہیں پتا؟ من انصاری, کون میرا مددگار ہے؟ اللہ کے لیے کوئی نہ بولا, کیونکہ سارے جاہل نہیں تھے, خبر رکھتے تھے جو اللہ کی طرف سے مددگار ہوگا اسے اللہ ہی بنائے گا.
ہمیں اللہ نے نہیں بنایا ہوا. توجہ چاہیے. وہ ہاشمی بیٹھے رہ گئے. تیسری مرتبہ 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا. تاریخ ابن خلدون اٹھاؤ, تاریخ یعقوبی اٹھاؤ, تاریخ تبری اٹھاؤ, ڈکلین اینڈ فال آف دا رومن امپائر اٹھاؤ, ایک ایک میں لکھا ہے وہ 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور کہا انا ناصر کا یا رسول اللہ, اے اللہ کے محمد, میں ہی تو بنی اسرائیل کی 80ویں آیت والی دعا ہوں, میں ہی تو سلطان النصیرہ ہوں, میں ہی تو علی ہوں, میں ہی تو اللہ کے گھر سے ملا ہوں. ان سب کو پتا ہے کہ میں ہی تو وہ ہوں جس کی ماں کعبہ کی دیوار کو پھاڑ کر گئی تھی اور جسے محمد کعبہ کے دروازے سے اٹھا کے لایا. اللہ اکبر. میں ہی تو وہ ہوں, انا ناصر کا یا رسول اللہ. جب یہ کہا تو رسول نے کہا یا علی انت اخی, اے علی تو میرا بھائی ہے. کیا آپ کو پتا چلا علی کو رسول بھائی بنا رہے ہیں؟ وہاں پہ بھائی بنا رہے, یہ آپ کی فکر ہے کہ بھائی بنا رہے. رسول نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. علی کو بھائی بنا نہیں رہے, باقی ہاشمیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس سے مجھ سے 30 سال چھوٹا نہ سمجھنا, یہ نور میں میرے نور کا ٹکڑا ہے. انت اخی, تو میرا بھائی ہے. وَوَسِّيِّ, وسیع کا مطلب یہ اللہ اکبر اضافتیں ہیں, یعنی جس کے لیے محمد وصیت کرے وہ بھی وسیع ہوگا, اور جس کے لیے محمد کو وصیت کی جائے وہ بھی وسیع ہوگا. گھبرانے سے کلام نہیں ہے, توجہ چاہیے. علی کو بتا رہے محمد تو ہی تو ہے میرا نور میں بھی بھائی, میرا ظہور میں بھی بھائی, تو ہی تو ہے جس کی وصیت میری خلقت میں اللہ نے کر دی ہے کہ اگر محمد تیرا کوئی وزیر ہوگا تو تیرے نور کا ٹکڑا ہوگا. تو میرا وصی بھی ہے من اللہ, انت اخی و وصی و وزیری, میرے بوجھ کو اٹھانے والا ہے. وخلیفۃ من بعدی, اور جہاں میں ہٹوں تو ہی میرے پیچھے ہوگا. گھبرانے کو کلام ہے, توجہ چاہیے. یہ تعارف کروایا, یہاں تک سب نے مانا. بتاؤ اس میں کلمہ کہاں پڑھا گیا؟ تاریخ تبری اٹھائے, اردو کی تاریخ ہے, 200-250 روپے کی آ جائے گی. ابراہیم, محمد ابراہیم ایم اے نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے 14 جلدوں میں, کراچی کی نفیس اکیڈمی کی. 200 روپے کی کتاب پڑھ لیں, جنت میں گھر لے لیں. گھبرانے سے کلام حیدری, آپ کی تو جہاں چاہے. یہ کلمہ کہاں پڑھا گیا؟ یہاں پر تو علی نے تائید رسالت کی. علی نے کہا رسول کو میں آپ کا مددگار ہوں, تو جہاں پہ شکر گزار. تاریخ ابو الفدا, ابو لہب کھڑا ہو گیا. ابو الفدا پر کوئی انکار نہیں کر سکتا. تاریخ دانوں کا مورخین میں اس کو ولی کی حیثیت حاصل ہے, بابائے مورخین ہے, بڑی اتھارٹی ہے ابو الفدا کی. مورخ ابو الفدا نے اپنی کتاب میں ذمہ داری سے لکھا روایت کو کہ جب محمد نے علی کو اعلان کر دیا, ابو لہب کھڑا ہوا. فقام ابو لہب, ابو لہب کھڑا ہوا, اور سید البطحہ, بیضت البلد, ہاشمیوں کے سردار وقت, وجہ اللہ وقت, ید اللہ وقت, عین اللہ وقت, سورۃ البلد کی پہلی آیتوں کے مصداق سورہ آل عمران کی شان ابو طالب علیہ السلام سے. ابو لہب نے کہا لو 87 برس کی بزرگی میں اب 10 سال کے بیٹے کی اطاعت اور غلامی کر. اتنی بزرگی میں جا کر, اتنے بابوں کو لے کر, یہ تیرا بھتیجا ہے, رسول بن کے آیا. بھئی کسی بڑے کو اپنا وزیر بنا لیتا. علی کے ساتھ جب بھی مقابلہ ہوا بابوں کا ہوا ہے. نعرہ حیدری, آپ کو کیا چاہیے بتائیں. یہ ہے دعوت ذوالرشید, کیا نافذ کیا گیا؟ اب آپ بتائیں, اگر یہ بات موجود ہے تاریخ ابو الفدا میں کہ ابو لہب نے کہا کہ تم اپنے 10 سال کے بچے کی اطاعت اور غلامی کر,
اگر یہ موجود اردو میں ملتی ہے، یہ تو مہنگی بھی نہیں ہے، 110 روپے کی کتاب ہے، پیلی رنگ کا سرے ورک، نیلا اور ریڈ قسم کا اس کا حاشیہ بنا ہوا، چھوٹی سی کتاب ہے 150 صفحے کی، تو جو ہاں چاہیے. یعنی جنت میں جانا کتنا آسان ہے مجلس میں آ جائے تو. تو جو ہاں چاہیے، یہ تو بہلول کی مانٹ ہے بھائی، گولا سے کلام نہیں. تو جو ہاں چاہیے، آپ کدھر الجھے ہوئے ہیں؟ کہاں پہ غلامیاں کر رہے ہیں؟ حر بنو والے محمد کی بارگاہ میں آیا کرو. تو جو ہاں چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے. یہ ہے دعوت رسول. رسول نے ولایت علی کو نافذ کیا ہے. مورخین چھپاتے چھپاتے مر گئے، چھپا نہ سکے. اب بتاؤ شیطان کس کا دشمن ہے؟ تو جہاں یہ جو نعرے لگے دین بدلا نہیں، بدلا ہے تو شیطان کا عہدے داری، اس کی جاب ڈسکرپشن بدل دی گئی. بتائیں، ہر مولوی مسجد سے بتاتا، وہ جس کی مسجد ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کہا اوے آج تم نماز نہیں پڑھنے آئے؟ مشکل سے 7 جمعہ پورا کرنا تھا، کر کے تم آئے نہیں. وہ بحث کرتے رہے، 5 سے جمعہ ہوتا نہیں، 5 سے جمعہ ہوتا نہیں. دوسروں نے کروا لیا، ان کے 9 ہو گئے تھے. کتنی حق کی شکست ہوئی نا. اب وہ آگے سے کہتا، بس مولانا صاحب ہمت پتہ نہیں کیا ہوا، تھکا ہوا تھا، دیر سے آیا تھا، پہنچا نہیں. تجھے شیطان نے نماز سے روکا. اب بتائیں کون سی آیت میں، کون سی روایت میں؟ میرے سارے پڑھے لکھے دوست سن رہے، مجھے گلوب میں سن رہے لوگ، مجھے کوئی بتائے خدا کی قسم کسی پھٹی پرانی کتاب سے کہ شیطان نماز سے روکتا. شیطان تو خود بڑا نمازی ہے، اس کے ماتھے پر 2 محراب ہیں. تو جہاں چاہیے، شیطان نماز سے روکتا ہی نہیں. کسی جگہ پہ نہیں لکھا. شیطان تو خود اتنی لمبی داڑھی ہے. تو شیطان بڑا ملا مزاج دشمن علی ہے. شیطان عام نہیں ہے، شیطان بڑا ملا مزاج ہے. توجہ چاہیے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. توجہ چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں. شیطان ایسا ہے، اللہ اکبر. تو شیطان جو ہے، کہاں اس نے روکا نماز سے؟ یہ کون ہے جو جھوٹے الزام لگا رہا ہے؟ اس ملعون شیطان پر. وہ شیطان روکتا ہے نماز سے، شیطان روکتا ہے روزے سے. شراب پی لی، شیطان نے بولا. شادی اپنی کی سندھ میں کچی شراب خود بچہ خرید کے لایا، گھر کے 10 بندے مر گئے. الزام شیطان پر. گھبرانے سے کلام ہے بھئی، شیطان کدھر شراب پلاتا ہے؟ تو جو چاہیے، کہاں پہ لکھا کہ شیطان شراب پلاتا ہے؟ شیطان نماز سے روکتا ہے، شیطان روزے سے روکتا ہے، کہیں نہیں لکھا. تو جو چاہیے، اگر شیطان ان چیزوں سے روکتا ہوتا تو رسول نے دین واضح کرنا ہے. رسول کیا ہے؟ مبلغ دین. علی کیا ہے؟ دین. تو جو چاہیے، یہ لوگوں نے یہ جو ہے ساری ایمبیگوٹیز ارائز کی ہوئی ہے. محمد تو دین کو وہ کلیئر اینڈ فیئر بتا کر گئے ہیں کہ دین ہے کیا. توجہ چاہیے، یہ لوگوں نے اس کے لیے کمپلیکیشنز پیدا کر لی ہے. بتائیں، توجہ چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں کہاں پہ رسول نے کہا واضح کری کہ شیطان روکتا ہے نماز؟ ایسی کوئی، بلکہ رسول نے کیا کہا؟ رمضان المبارک میں وہ جو شیطان ہے آدم کے انکار والا، وہ قید ہو جاتا ہے. اچھا بتائیں قید ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ایک بندہ کھڑا ہو کے بتائے کہ رمضان میں شیطان قید نہیں ہوتا. اگر وہ رمضان میں شیطان کو قید نہیں مانتا تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو رسول کا کافر ہے. لیکن اگر شیطان قید ہو جاتا ہے، اب بتاؤ کیا رمضان میں نماز چھوٹتی ہے؟ رمضان میں روزے چھوڑتے ہیں، رمضان میں شراب پیتے ہیں، رمضان میں ڈاکے پڑتے ہیں، جرم ہوتے ہیں، حرام کاریاں ہوتی ہیں، سارا کچھ تو ہوتا ہے. تو وہ کون کرواتا ہے؟ نہیں، وہ کون کروائے گا؟ اب قرآن نے کہا 5 سورۃ المائدہ 90 آیت. مجھے پتہ ہے کسی کے دماغ میں آ رہی ہے.
تو جو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، خبردار شراب، جوا، فال نکالنے کے تیر، اللہ اکبر، یہ بت پرستی، یہ شیطانی عمل ہے، ان سے بچو۔ شیطانی سے مراد یعنی شطن سے، سرکشی، سرکشی سے مراد جیسے شیطان نے اپنی مرضی کا کام کیا ایسے یہ شیطانیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابلیس آ کے مصروف ہو گیا آپ کے ساتھ، توجہ چاہیے، یہ وہ بیمار نفس ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہر نفس میں جن ہو انسان جب سرکشی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنی سرکشی سے غلط فیصلے کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دین نام ہے علی کا، اس لیے علی نے روکی شراب، اللہ رسول کی ماتحتی میں رہ کر علی نے روکا جوا، علی نے روکا زنا، علی نے روکی بت پرستی، علی نے روکی جھوٹی فالیں، اور جو بھی علی سے ٹکراتا ہے اپنے چھوٹے نفس میں بیمار شیطان بن جاتا ہے۔ یہ شیطان ہے دشمن علی، یہ ہر نفس بیمار شیطان ہے، یہ وہ ابلیس نہیں ہے، یہ خود شیطان بنے ہوئے ابلیس پر الزام لگاتے ہیں۔ شیطان نہیں روکتا شراب سے، شیطان نے خود کبھی شراب پی نہیں، شیطان نہیں پلاتا شراب، شیطان نے خود کبھی شراب پی نہیں، شیطان نہیں روکتا نماز سے کیونکہ خود وہ نماز پر ناز کرنے والا ہے۔ شیطان ایسے لوگوں کو کیوں روکے گا جنہیں خود پتا ہے ایک محلے میں 5 مسجدوں میں نماز پڑھ کے کہ میری ہو رہی ہے باقیوں کی نہیں ہو رہی۔ گھبرانا کسے کلا؟ میرے امام نے فرمایا تو جہاں چاہیے، شیطان کسی ایسے کام سے نہیں روکتا، وہ دشمن خدا ہے، وہ ذہین ہے، نٹوریس انٹیلیجنٹ ہے، منفی باغی ہو کر ذہین تو ہے، کسی چھوٹی ہستی سے لڑائی تو نہیں ڈالی، اللہ سے ڈالی ہے، تو وہ اپنا وقت کیوں ضائع کرے گا ایسے گناہ کروانے میں جو کل کو معاف ہو جاتے ہو۔ اللہ اکبر، اجازت چاہیے، نعرہ حیدری، شیطان معاف کرانے والے گناہ پہ مقصد نہیں کرتا، تو جہاں چاہیے، شیطان ایسے ریسورس پہ نہیں۔ اب پڑھو قرآن آ کر ساتھ سورۃ الاعراف 16ویں آیت، توجہ حق پہ شکر گزار، شیطان روکتا کہاں سے ہے؟ کہا قال رب بما اغویتنی لا اقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ تو نے مجھے بہکایا ہے اس لیے میں بیٹھ جاؤں گا ان کو بہکانے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر، تیرے صراط مستقیم پر میں بیٹھ جاؤں گا۔ مجھے کوئی مولوی بتائے صراط مستقیم پر شراب خانہ ہے، صراط مستقیم پر کوئی بدکاری کا اڈا ہے؟ ارے شیطان تو بیٹھا ہی صراط مستقیم پر ہے، شیطان صراط مستقیم سے روکتا ہے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ 43 سورہ زخرف ہے، 43ویں آیت ہے۔ میرے سچے خدا نے میرے سچے رسول سے کہا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اے محمد اس کو چمٹ کے رکھو، اس کو پکڑ کے رکھو، دنیا مجبور کہے اسے چھوڑنا نہیں جو آپ پر وحی کے ذریعہ سے بتا دیا گیا ہے، کیونکہ یہی چیز کائنات کا صراط مستقیم ہے۔ کون کرے گا اس کی تفسیر؟ توجہ چاہیے، کون کرے گا اس کی تفسیر؟ اس آیت کی تفسیر کی وقت کی کمی کی وجہ سے کر رہا ہوں، میری بات آپ کے جاگتے ذہنوں کی نظر ہے۔ اللہ اکبر، اس کی تفسیر کی میرے امام محمد باقر علیہ السلام نے، کتاب کا نام ہے تفسیر صافی، دوسری شیعہ کتاب ہے اصول کافی، دونوں میں اس آیت کی تفسیر میں میرے امام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اوحا الی نبیہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، یعنی فاستمسک بولایت علی وعلی هو صراط مستقیم۔ اللہ نے کہا علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا، چاہے تیرے پیچھے نہ سارے نمازی تیرا ساتھ چھوڑ جائے۔ ولایت علی صراط مستقیم، وجود علی صراط مستقیم۔ شیطان روکتا ہی صراط مستقیم سے،
अलैहिस्सलाम ने, ऐ जुरारा जा जाकर शियों को बता दे शैतान उनके खैर से फारिग हो चुका है। शैतान बहकाता ही शियों को है, बाकियों को बहकाने की जरूरत ही नहीं। शैतान की कोशिश की वजह से विलायत अली की तबलीग पर पर्दा डाला गया। करबला विलायत अली की हिमायत पर कुर्बानी है, और अशीर विलायत अली पर बुलाने की तबलीग है। वक्त खत्म है, कल को और आगे हवाले जमा कर दूंगा, तवज्जुहात चाहिए, जागते ज़हनों को कलाम करते हैं। मेरे इमाम मूसा काज़ी ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तुसल्लिबनी मा अनअमत बिही अलैया मिन विलायतिका व विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह मुझसे मत वापस छीन लेना जो तूने हमें अपनी विलायत और मेरे जद अमीरुल मोमिनीन अली की विलायत से नेमत अता की है। ये विलायत अली छोटी चीज नहीं, बेकदरों से छीन ली जाती है। जिन्होंने आज ना घबरा कर शिया होके विलायत अली नहीं मान रहा, जो शिया होके विलायत अली नहीं मान रहा, तो ये कोई पहले शिया नहीं, रसूल के दौर में सारे शिया ही थे जिन्होंने विलायत अली छोड़ी है। घबराने को से कलाम नहीं, फिरके बनते ही उनमें हैं जो अली से भाग जाते हैं। अली नाम है इत्तेहाद का, अली नाम है नूर मोहब्बत का, अली नाम है नूर इज्जत का, अली नाम है दीन हनीफ का, अली नाम है दीन क़य्यिम का, अली नाम है दीन अकमल का, अली नाम है नेमत अतमान का, और अली नाम है नाराए नजात का। ये तबलीग अंबिया है, दुनिया ने इसको छुपाया है, इसी वजह से करबला हुई। ये हस्तियां दीन है, हुसैन दीन है, पिछले इशरे में भी बयान किया, दीन पर चीजें कुर्बान की जाती हैं। इसे अली पाक की पाक बेटी है। जब निकाह होने लगा, रिवायतों में लिखा, बीबी ने क्या किया, बाबा अली के पास आ गए, आकर एक दरखास्त की। अली ने जो बेटी को अपने पास देखा हैरान हो गए, बेटा खुद क्यों आए, मुझे पैगाम दिया होता। कहा बाबा मेरा आज रात निकाह हो रहा। अली ने अपनी बेटी का निकाह भी रात में रखा था। अली इतनी गैरत है मेरे मौला अली के लिए, अपनी बेटी के लिए, कि बीबी सैयदा जैसी बेटी को माँ के जनाजे पर उस वक्त आने की इजाजत दी जब आधी रात हो गई थी। अगर अली को पता चले ना कि मेरी बेटी दिन के वक्त में सहन में फिर रही, तो मेरे मौला अली का रंग बदल जाता था, क्योंकि बेटी ज़ीनते अली है। बेटी आई पास, कहा बाबा, कहा क्या अब्दुल्ला पसंद नहीं? कहा बाबा अब्दुल्ला बड़े बुलंद नस्ब, शरीफ और मुनकसर मिजाज है, अब्दुल्ला बहुत अच्छे हैं। मैं तो एक दरख्वास्त लेके आई हूँ ताकि कल को तनाज़ा ना बने। अली ने कहा क्या? कहा बस ये लिखा दें कि मैं निकाह तो कबूल करती हूँ, मगर इस शर्त पर कि अगर हुसैन मदीना छोड़े तो मैं साथ जाऊंगी, शोहर के घर नहीं रहूँ। बस मौला रोना कबूल करे। अल्लाह अकबर। बिरादरान, मेरी बेटियां, बहनें, भाई जो भी है, सबकी दुआएं कबूल करना। लिखा इस बात पर, अल्लाह अकबर, जो सरकारी अली की जानते तो थे, आंखों में आंसू। शर्त लिखी गई, वक्त गुजर गया, पता नहीं चला। 28 रजब को 4 घंटों में तैयारी हुई। बीबी सैयदा को पता चला तो जल्दी जल्दी हुसैन पाक के पास आई, घर का माहौल देखा, अपने घर चले गई। अब्दुल्ला को फालिज था, बिस्तर पर रात को लेटे हुए, रात के कोई 12-1 बजे का वक्त। बीबी ने घर की सारी चाबियां इकट्ठी की, जाकर अब्दुल्ला के बिस्तर पर रख दी। कहा अब्दुल्ला, जो निकाह में वादा लिखा था उसका वक्त आ गया।
لکھا عبداللہ کو فالج تھا، ان کا چہرہ بھی بدل گیا، ایک دم سہارا تکیے کا لے کر مشکل سے اٹھے اور کہا بی بی آپ علی کی بیٹی ہیں، سیدہ کی اولاد ہیں، میرے لیے بڑے احترام پر ہیں، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، روک نہیں سکتا، مگر اتنی جلدی میں فیصلہ ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ بی بی نے کہا حسین کا فیصلہ ہے، بھیا نے ابھی فیصلہ کیا تو وہ جانا پڑے گا۔ عبداللہ نے کہا میں نہیں روکتا۔ کہا عبداللہ یہ گھر کی چابیاں ہیں۔ عبداللہ سخی آدمی تھی، شرمندہ ہو گئی، کہا سیدہ کی بیٹی میرے گھر سے جو چاہے لے جا، روکتا نہیں ہوں۔ ادادر سننا تھا۔ سیدہ نے کہا عبداللہ تو بڑا سخی ہے، مجھے پتا ہے، تم اللہ اکبر جعفر طیار جیسے بابا کا بیٹا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا میں علی کی بیٹی ہوں، میں مانگنے والی نہیں، میں تو بانٹنے والی ہوں۔ آزادہ رو عبداللہ رونے لگ گئے، بی بی رونے لگ گئی، کہا بس ایک امانت ہے وہ اٹھانی ہے۔ عبداللہ نے کہا جو مرضی اٹھاؤ۔ بی بی کمرے میں گئی، صندوق سے کالی چادر اٹھائی، اٹھا کر سینے سے لگائی، آ گئی، کہا عبداللہ بس یہ چادر لے کے جاؤ گے۔ کہا بی بی اپنے اوپر چادر تو لی ہوئی ہے۔ کہا عبداللہ یہ تو آپ کا دیا تحفہ ہے۔ کہا یہ پھر چادر یہ کالی کون سی ہے؟ کہا یہ میری ماں کی چادر ہے، جب میری ماں دنیا سے گئی، میرے ماں کے جنازے پر میرے بابا علی نے یہ چادر مجھے دی تھی اور کہا تھا بیٹا تیری ماں کی وصیت ہے، اگر حسین کے پاس جانا تو اس چادر کو لے لینا، شاید امت شرم کر جائے۔ اللہ اکبر، ملاب کا رونا قبول کرے۔ بس حضرت حسین، بی بی اکیلی آئی ہے حسین کے ساتھ، لیکن لکھا عبداللہ کچھ صحت مند ہو کے 3-4 مہینوں میں بچوں کو تیار کیا، تیار کرا کے مکہ پہنچے 8 ذی الحج کو، 28 رجب کو حسین کے تھے، 8 ذی الحج کو عبداللہ۔ اللہ اکبر، لکھا جب عبداللہ پہنچے، مولا قبول کرے آپ کرو، حسین پاک احرام کھول چکے تھے، قافلہ مکہ سے نکلنے لگا تھا۔ عبداللہ پہنچے 2 ننھے بیٹوں کو لے کر، 9 سال کا اور 7 سال کا محمد، ایسی تاریخ نے لکھا ان دونوں بچوں کو لے کر آئے، ان کو نئے کپڑے پہنائے ہوئے تھے، بنے سنورے ہوئے تیار خوبصورت بچے جو عبداللہ اور بی بی زینب کی اولاد ہے، دونوں بیٹے لے کر آ گئے۔ کہا اتنے یہ بچے عام بچے نہیں ہیں، لکھا ان بچوں کو عبداللہ نے امام حسین کے گھوڑے کے 7 چکر دیے، 7 چکر دے کر عبداللہ نے حسین پاک کو سلام کیا اور بچوں کے ہاتھ پکڑ کر بڑے ناز کے ساتھ بچوں کے ہاتھ پکڑ کر بی بی کے ناکہ کے پاس آیا، آ کر بی بی کو سلام کیا، علی کی بیٹی سلام ہو، سیدہ کی بیٹی سلام ہو۔ بی بی نے شوہر کا سلام سنا، پردہ اٹھایا، کہا لما جئتا یا عبداللہ، عبداللہ کیوں آیا ہے؟ آزادہ یہ کہنا تھا۔ عبداللہ نے کہا بی بی آپ تو اپنی اولاد کو بھی چھوڑ آئی تھی۔ بی بی نے کہا عبداللہ اولاد شوہر کی ہوتے ہیں، میں علی کی سخی بیٹی ہوں، اس لیے کہا لیکن بی بی میں تو کربلا سے محروم نہیں رہ سکتا، اس لیے میں اپنے دونوں بچے لے آیا ہوں، میں نے حسین کے گرد صدقہ کر دیے ہیں، اب آپ کے ساتھ کربلا جائیں گے۔ یہ سننا تھا، علی کی بیٹی کا رنگ سرخ ہو گیا، کہا عبداللہ آپ جوش قربانی میں حدود شریعت رسول بھی بھول گئے؟ عبداللہ آپ نہیں جانتے کہ میں سیدہ کی بیٹی ہوں، مجھے صدقہ نہیں لگتا؟ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، عبداللہ کا رنگ بدل گیا، کہا بی بی مجھے معاف کرنا، میں جوش قربانی میں بڑھ گیا تھا، کہا ان بچوں کو عباس کو دے دو، عباس کی زوجہ سنبھالے گی۔ عزاداروں مولا آپ کا رونا قبول کرے، لکھا یہ بچے 8 ذی الحج کو قافلہ میں شامل ہوئے اور 10 محرم تک حسین کے قافلہ میں رہے، لیکن نہ بچے ماں کو مل سکے، نہ ماں نے بچوں کو بلایا، ماں نے بچوں کو نہیں بلایا۔ اللہ اکبر، مولا آپ کا رونا قبول کرے۔ آخری جملے کہہ رہا ہوں، مجھے خود وقت کی تنگی کا احساس ہے، لیکن چند جملے لکھا حمید بن مسلم کہتا ہے جب 11 محرم کو، یہ عیسائیوں کا رپورٹر ہے، غیر مسلم ہے، یہ کوفہ کا رہنے والا روم کی حکومت کا ایجنٹ ہے اور اس نے رپورٹ کر کربلا میں یزیدی خیموں میں رہتا ہے، اس نے کہا 11 محرم کو میں جب آیا مقتل میں نے دیکھا سارے شہیدوں پر عورتیں رو رہی تھی، لیکن 2 لاشیں تھیں جن پر نہ کوئی بچی تھی، نہ کوئی بوڑھی تھی، نہ کوئی مرد
مرد تھا. میں حیران ہوا کہ پوری مقتل گاہ میں نہ یزیدیوں کا کوئی لاشا باقی تھا, نہ حسین کے کسی سپاہی کا, حتیٰ کہ ہاشمیوں کے لاشوں پر عورتیں رو رہی تھی, لیکن صرف یہ 2 بچے لاوارث, کوئی بھی رونے والا نہیں. حیران ہوئی. کہتا حیرانی ہوئی. میں گیا ایک زنجیروں میں جکڑے ہوئے جوان کے پاس. میں نے کہا یا ایھا الفتى ما اسمک, اے شخص, اے رجل, اے مرد, تیرا نام کیا ہے؟ وہ بیمار نے میری طرف دیکھا, کہا انا علی بن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. کہا کیا تو ہاشمی ہے؟ کہا ہاشمی ہوں. کہا بتا ان سارے لوگوں کو جانتا ہے؟ امام نے فرمایا جانتا ہے. کہا بس ایک سوال کا جواب دے دے, یہ جو 2 بچے پڑے ہیں کیا ان کی ماں بھی مر گئی ہے؟ کیا یہ کہا نا ایک مرتبہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا شخص تو نے غلط سوچا, یہ کوئی عام بچے نہیں, یہ میری پھپھی کی اولاد ہے, میرا خون ہے. دیکھو وہ جو بال بکھیرے میرے پاپا کے لاشے پہ ماتم کر رہی ہے, وہ انہی بچوں کی ماں ہے. میری پھپھی کیا کرے؟ حسین کا ماتم کرے یا اولاد کا غم؟ ملاب کا رونا قبول کرے. اللہ اکبر. صرف چاند چل لے. اللہ اکبر. کھڑے عزاداروں, یہ بچے چھوٹے بچے نہیں ہیں, یہ عام بچے نہیں ہیں, یہ کوئی بچے ایسے چھوٹے گھرانے کے نہیں, یہ امیر بچے ہیں. عبداللہ رئیس آدمی, 20 نوکر گھر میں کئی کنیزیں, بچے شہزادوں کی طرح رہتے تھے, بچوں کے بڑے ناز اٹھائے جاتے تھے. لیکن یہ ہے کربلا جس میں سیدہ کے بیٹے غریب ہو گئے تھے. شب عاشور تک بھوک آ گئی, پیاس آ گئی, ماں سے جدائی کا احساس ہے. بچے, باقی بچے تو کچھ دنوں میں کھیلتے رہے, باتیں کرتے رہے. لکھا پورا مہینہ یہ 2 شہزادے مسکرائے بھی نہیں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. چھوٹا بچہ محمد, ماں کا بڑا لاڈلا بیٹا. لکھا مقتل ابی داؤد میں کہ جو محمد بیٹے ہیں یہ ماں کے بڑے لاڈلے, سب سے چھوٹے ہیں. محمد نے اون سے کہا, اون بھیا مدینہ میں ماں ایسی تو نہ تھی, کتنے دن ہو گئے ماں میری خبر ہی نہیں لیتی. گھر میں میں تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جاتا, ماں ایک ایک کمرے میں آوازیں دیتی تھی, اینا یا محمد, اینا یا محمد. ماں مجھے کہاں کہاں سے لا کر گودی میں بٹھا کے پیار کرتی تھی. یہ ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ اور نے کہا ماں کو کوئی مسئلہ ہے. عزاداروں بھائی بات کر رہے ہیں. محمد نے کہا کوئی غلطی ہو گئی ہے, لگتا ہے ہماری ماں ناراض ہے. عزاداروں شب عاشور آ گئی, سب بچوں کو ماں نے نصیحت کی کربلا میں لڑنے کی. فضا نے ایک مرتبہ بی بی سیدہ کو علی اکبر کو پیار کرتے دیکھا, فضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب علی اکبر گئے نا بی بی سیدہ زینب سے, فضا پاس بیٹھ گئی, ایک جملہ کہا بی بی سیدہ تیرا بڑا مقام ہے لیکن میری کوئی حیثیت ہے؟ بی بی نے کہا کیوں نہیں, تم میری اماں فضا ہے. کہا بی بی میں نے حسن کو بھی پالا, حسین کو بھی پالا, آپ کو بھی پالا, ایک بات کہہ دو. کہا بچے صرف عبداللہ کے تو نہیں, بچے تو آپ کے بھی ہیں. عزاداروں سیدہ نے تب کس کے پکڑ لیا. اب کوئی عورت یہ کہے, کوئی عورت دیکھے کہ بی بی کی ماں کدھر گئی, بی بی ماں کا مثال کیوں نہیں بنی؟ تو اس وجہ سے کہ کربلا ماں منوانے کی جگہ نہیں, کربلا دین منوانے کی جگہ تھی. بی بی نے کہا میں دین پر ماں بھی قربان کروں گی, میں دین پر بیٹے بھی قربان کروں گی. بی بی اگر اپنے بچوں کو پیار کرنے لگ جاتی, علی اکبر کی ماں کا کیا بنتا, قاسم کی ماں کا کیا بنتا, علی اصغر کی ماں کا کیا بنتا. زینب سیدہ پر بڑی بھاری ذمہ داری تھی. علی کی صابرہ بیٹی 10ویں کو بھیجے بیٹھی رہی, تھوڑی دیر میں کچھ استخارہ لیا ہوگا, اچانک کہا اما فضا جا کر عبداللہ کے بچوں کو بلا لا. عزاداروں بی بی گئی, جا کر عبداللہ کے بچوں کو, عباس کے خیمہ کے پاس بچے اترے چہروں کے ساتھ بیٹھے تھے. اچانک اون کو محمد نے کہا دیکھو بھیا اماں فضا آ رہی ہے, نانی فضا آ رہی. یہ سننا تھا. کہا شاید
ماں کا کوئی پیغام لائی. یہ سننا تھا نا. ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. محمد سے کہا ماں نہ کہہ، ماں نہ کہہ. یہاں سب انہیں بی بی سیدہ کہتے ہیں. یہ نہ ہو ماں سن کر کہیں گستاخی بن جائے. ماں نہ کہہ. محمد چپ کر گیا. زادارو بچے بیٹھے. فضا آئی، آ کر کہا آپ کو بی بی سیدہ نے بلایا. شہزادوں کے منہ پر 1 مہینے بعد مسکراہٹ آ گئی. گندے چہرے ہیں، اللہ اکبر، گرد جمی ہے، بالوں میں گرد ہے، پیاس سے ہونٹ خشک ہے، پیاس سے ہیں امیر زادے. لکھا ننے ننے پاؤں اٹھاتے نانی فضا کے پیچھے جاتے. در سیدہ پر آئے. بی بی اندر چلے گی، بچے باہر کھڑے ہوئے. بی بی نے جا کر سلام عرض کیا. سیدہ نے کہا بلاؤ عبداللہ کی اولاد کو. دونوں بچوں کو کہا اندر آؤ. بچے ادب سے جا کر ایسے بیٹھے جیسے کوئی طالب علم قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے. اتنے احترام سے ماں کے سامنے بیٹھ گئے. بی بی نے کہا دیکھو بچوں، میں نے تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ تم عام بچے نہیں ہو، تم جعفر طیار کی نسل ہو. تمہارا دادا اتنا بہادر تھا کہ دنیا اس کی شجاعت کے نام پر مثالیں دیتی ہے. تمہارا دادا جعفر طیار، تمہارا نانا علی مرتضی حیدر کرار. دیکھو کل جنگ ہوگی، تم چھوٹے بچے ہو، تمہیں عبداللہ نے میرے سپرد کیا ہے تاکہ تم کربلا میں جنگ کرنا. لیکن اگر جنگ میں تلوار دیکھ کر، خون دیکھ کر، وہ بوٹیاں اڑتی دیکھ کر آنکھوں میں خوف نظر آیا نا، تو میں علی کی بیٹی دودھ نہیں بخشوں گی. بس آخر جملے کہا. جب یہ سیدہ نے کہا، بچوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا. جی بی بی سیدہ، ہم ایسے لڑیں گے کہ جیسے دنیا کہے آن نہیں لڑ رہا، جعفر طیار لڑ رہا ہے. یہ محمد نہیں لڑا، حیدر کرار لڑا ہے. بس مصائب ختم کیے. مولا آپ کا رونا قبول کرے. میدان میں بھیجے گئے 10 کو. دونوں بھائی اکٹھے تھے. دونوں ایسے لڑے کہ دشمن بھی حیران رہا. چھوٹا بھائی اتنا چھوٹا تھا کہ محمد کے پورے پاؤں بھی گھوڑے کی رکابوں میں نہیں آتے تھے. کبھی ایک رکاب پر کھڑا ہوتا، کبھی دوسری رکاب پر کھڑا ہوتا. لیکن مورخ نے لکھا بڑا بھائی لڑتا رہا، چھوٹا بھائی پشت جوڑ جوڑ کے صرف خیمے کی طرف دیکھتا رہا کہ نانی فضا کھڑی ہے، فضا کھڑی ہے، فضا کھڑی ہے. اتنے میں سپاہی درمیان میں آئے اور ان کے سر پہ چوٹ لگی. اور نے کہا آقا حسین آخری سلام. بچہ علیحدہ ہو گیا، محمد اکیلے رہ گیا. راوی نے لکھا کہ پوری کربلا میں سارے شہید گرے. کسی نے عباس کو بلایا، کسی نے علی اکبر کو بلایا، کسی نے حسین کو بلایا، کسی نے باپ کو بلایا. لیکن یہ واحد بچہ ہے جس نے عجیب نعرہ لگایا. اس نے عجیب نعرہ لگایا. جب سر پر چوٹ لگی، بچہ خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا. جو ہی گھوڑے سے گرا، اپنی آنکھیں کھول کے خیمے کی طرف رک کر کے ایک جملہ کہا، اما فضا